الرحمن الرحیم۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، قسم بخدا مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ابن سیاد ہی مسیح دجال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں بھی پہلے روایت ہم پڑھ چکے ہیں، وہ بھی قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ دجال یہی ہے۔ اس سلسلے میں اصل میں اس کی جو مختلف باتیں تھیں اور مختلف حرکات تھی، جس کی وجہ سے صحابہ کو اشتباہ ہوتا تھا کہ یہی دجال ہے۔ اور آگے روایت آ رہی ہے جس میں اس کے بارے میں اور زیادہ تفصیل ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی پہلے گزر چکی ہے، تو ابن سیاد کے تفصیلی حالات کھلنے سے پہلے کی یہ بات ہے کہ جب حضرات قسم کھا کے کہا کرتے تھے۔ جب حضرت تمیم داری کی بات آ گئی، ان کا واقعہ جو انہوں نے جزیرے میں دجال کو دیکھا، وہ واقعہ سامنے آ گیا، تو پھر یہ بات واضح ہو گئی کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے، جو معروف دجال ہوگا وہ الگ ہے، اور ابن سیاد کے کچھ اوصاف، کچھ نشانیاں دجال کی اس میں پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو شبہ ہو گیا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں جو ڈرتے تھے کہ کہیں یہی دجال نہ ہو، اسی وجہ سے جب اس سے ملاقات کر کے آئے تو صحابہ کو دجال کے سلسلے میں متنبہ کیا، وہ احتیاط کی بنیاد پر تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حرہ کے واقعے میں ہم نے ابن سیاد کو کھو دیا۔ حرہ یہ یزید بن معاویہ کی طرف سے لشکر جو بھیجا گیا تھا، جس نے مدینے پر حملہ کیا تھا مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں، جس لشکر نے مدینے میں بہت تباہی مچائی تھی، اور ایسے حالات بن گئے تھے کہ 3 دن تک وہاں مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی تھی، بہت قتل و غارت گری ہوئی تھی، اور اس میں بہت سارے لوگ قتل کیے گئے، شہید کیے گئے۔ تو اس موقع پر ابن سیاد کو ہم نے کھو دیا۔ کھو دینے کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ اس واقعے کے بعد ایسا گم ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا، کدھر گیا۔ تو یہ اس روایت کے خلاف ہے جس میں یہ آیا ہے کہ ابن سیاد مدینے میں مرا ہے، اور مدینے میں اس کو دفن کیا گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے۔ کھونے سے مراد پھر یہی لیں کہ اس واقعے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا ہے، یا اس واقعے کے دوران اس کو موت آئی ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے والدین ٹھہرے رہیں گے 30 سال تک، ان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، شادی کے بعد 30 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ ثم یولد لہما غلام اعور ابرص واقلہ منفعۃ، پھر ان کے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو کانا ہوگا، بڑی بڑی داڑھوں یا دانتوں والا ہوگا، اور والدین کے لیے نفع کے اعتبار سے بہت کم ہوگا۔ کوئی اولاد، خصوصی طور پر لڑکا، والدین کے کام آتا ہے، لیکن ایسا ناکارہ کسی کام کا نہیں ایسا ہوگا۔ اس کی آنکھیں سوئے گی لیکن اس کا دل نہیں سوئے گا، چونکہ شیطانی وساوس کی الغار ہوگی، شیطانی الہامات اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالے جائیں گے، اور وہ نیند کی حالت میں بھی جاری رہیں گے۔ ظاہر میں وہ لگے گا وہ سویا ہوا ہے، لیکن وہ اس کے شیطان کی طرف سے وسوسے ڈالے جاتے رہیں گے، وہ گنگناتا رہے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والدین کے اوصاف بھی بیان کیے کہ اس کے والدین کیسے ہوں گے، حلیہ بھی بیان کیا۔ اس کے والد طوال لمبو ہوں گے، لمبے، ضرب اللحم، ہلکے پھلکے گوشت والے، دبلے پتلے، کأن انفہ منقار، ایسا لگے گا کہ اس کے والد کا ناک جو ہے وہ چونچ پرندے کی۔ وَأُمُّ امرأۃ فرزاخیۃ طویلۃ الیدین، اور اس کی والدہ چوڑے بدن والی، چوڑی چکلی ہوگی، لمبے ہاتھوں والی۔ ابو بکرہ کہتے ہیں کہ ہم نے
مدینے کے یہودیوں میں ایک بچے کے بارے میں سنا کہ یہودیوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے جو اوصاف تھے وہ اس طرح کے تھے. فذهبت انا والزبیر بن العوام، میں اور زبیر بن عوام گئے یہاں تک کہ اس کے والدین کے پاس داخل ہوئے. فَإِذَا نَعْتُ رَسُولِ اللَّهِ فِيهِمَا، کیا دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والدین کے بارے میں جو حلیہ بیان کیا تھا وہی ہے. فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا هَلْ لَكُمَا وَلَدٌ، کیا تم دونوں کے بیٹا ہے؟ تو دونوں کہنے لگے مَكَثْنَا 30 عَامًا لَا يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ، ہم 30 سال تک ٹھہرے رہے، ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی. ثم ولد لنا غلام اعور اضرس واقل منفعتا، پھر ہمارے لڑکا پیدا ہوا جو کانا ہے، بڑے دانتوں والا، داڑھوں والا ہے اور نفع کے اعتبار سے بہت کم ہے. دل اس کا نہیں سوتا ہے، آنکھیں سوتی ہے. وہ کہتے ہیں فخرجنا من عندہما، ہم اس کے والدین کے یہاں سے نکلے. فاذا ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا منجدل، لیٹا ہوا ہے، فی الشمس، دھوپ میں، فی قطیفۃ، ایک چادر کو اوڑے ہوئے، وَلَوْ ہَمْہَمَةٌ، ہم گنگنانا، اس طرح بولنا کہ صاف سمجھ میں نہ آئے، وہ گنگنا رہا تھا. فَكَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ، تو انہوں نے اس کے سر سے چادر ہٹائی، اس نے خود نے چادر ہٹائی. فَقَالَ، اور کہنے لگا مَا قُلْتُمَا، تم دونوں کیا کہہ رہے تھے؟ یہ دونوں وہاں سے نکلنے کے بعد یہی آپس میں گفتگو چرچا کر رہے ہوں گے، یار والدین کا تو نقشہ جو حضور نے بتایا وہی ہے اور یہ دجالی ہوگا، اس طرح کی بات کی ہوگی. وَهَلْ سَمِعْتَ مَا قُلْنَا، ان دونوں نے کہا ہم نے جو کچھ کہا وہ تم نے سن لیا کیا؟ کہنے لگا ہاں، میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا ہے. اس طرح کی وہ بات کرنے لگا. حضرت جابر سے روایت ہے کہ ان امرأة من اليہود بالمدینة ولدت غلاما ممسوحة عینہ طالعة نابہ، مدینے میں ایک یہودی عورت نے ایک بچہ جنا جس کی آنکھ سپاٹ تھی اور جس کے دانت کھلے ہوئے تھے، بڑے بڑے دانت تھے. فاشفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون الدجال، اللہ کے نبی ڈرے اس بات سے کہ کہیں یہی دجال نہ ہو. فوجدہ تحت قطیفۃ، اس کو پایا ایک چادر کے نیچے. وہ پیچھے بتا دیا گیا ہے، حضور گئے تھے درختوں کی اوٹ لیتے ہوئے اور اس کے قریب پہنچے تھے. یہمہم، وہ گنگنا رہا تھا، مخفی مبہم بات کر رہا تھا. فآذنتہ امہ، اس کی ماں نے اس کو اطلاع کر دی کہ دیکھو یہ محمد آ گئے، ابو القاسم آ گئے. فقالت یا عبداللہ ھذا ابو القاسم، کہنے لگے اے اللہ کے بندے ابو القاسم آ گئے. فخرج من القطیفہ، وہ لڑکا چادر کے نیچے سے نکلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ما لہا قاتلہ اللہ، اسے کیا ہو گیا ہے، اللہ اسے غارت کرے. اگر وہ اس کو چھوڑے رکھتی لبینہ، تو واضح کر دیتا، وہ گنگناتا رہتا، اپنی حقیقت واضح کر دیتا. فذکر مثل معنی حدیث ابن عمر، ابن عمر کی جو حدیث آئی ہے کل پڑھی ہے جو، اس جیسی حدیث انہوں نے بھی بیان کی. تو عمر ابن خطاب نے اس موقع پر کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کو قتل کر دوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان یکن ہوا، اگر یہ واقعی دجال ہے، فلست صاحبہ، تو تم اس کے قتل کرنے والے نہیں ہو. انما صاحب عیسی ابن مریم، اس کے قتل کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسی ابن مریم کو مقرر کیا ہے. وَإِلَّا يَكُنْ، اور اگر وہ دجال نہیں ہے، فَلَيْسَ لَكَ أَن تَقْتُلَ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْعَهْدِ، تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ ذمیوں میں سے کسی کو قتل کر دو. یہ ذمی تھے، یہودی مدینے کی اسلامی حکومت کے تحت رہ رہے تھے اور جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت ان کے ذمے تھی اسلامی حکومت کے. فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشفقا انہ هو الدجال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر ڈرتے رہے کہ کہیں یہی دجال نہ ہو. یہ میں نے بتا دیا ہے کہ جب اس کے حالات تفصیلی سامنے آ گئے اور تمیم داری کا واقعہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، تو پھر یہ جو شبہ تھا یہ ختم ہو گیا کہ یہ دجال ہوگا. یہ دجال نہیں تھا. ٹھیک ہے، کچھ اوصاف دجال کے، کچھ باتیں اس کے اندر پائی جا رہی تھی، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ وہ معروف مشہور دجال نہیں تھا.